ابھی ہمیں جوائن کیا پروگرام کے اس حصے میں منیزہ جہانگیر صاحبہ نے، سینئر جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسن ہے، کو چیئر پرسن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان. ان سے اس موضوع پہ ہم بات کر لیتے ہیں. منیزہ، آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو بلوچستان کا ویری سیڈ انسیڈنٹ، اس کو ہم فالو کر رہے ہیں، اس کے اوپر بات بھی کر رہے ہیں. یہ کوئی لگ بھگ مہینے ڈیڑھ کا واقعہ ہے اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی. دین کیم دی سی ایم، دین کیم دی ایڈمنسٹریشن ایکشن. اگر یہ ویڈیو فار انسٹنس سرکولیٹ نہ ہوتی تو اس ایونٹ کی پلائٹ کیا ہوتی؟ دیکھیے، یہ تو ویڈیو سرکولیٹ ہو گئی، مگر میں آپ کو بتا سکتی ہوں، چونکہ ہم ان کیسز کو رپورٹ کرتے ہیں کہ پچھلے ایک سال سے، بلکہ ایک سال سے زیادہ، ہر روز رپورٹڈ کیسز غیرت کے نام پر قتل کے 2 آ رہے ہیں. آپ ہر روز کم از کم 2 خواتین کو قتل کر رہے ہیں غیرت کے نام پہ. اور یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ کیسز جو نیشنل میڈیا کے اندر رپورٹ ہوتے ہیں. میں آپ کو ریجنل میڈیا تک لے کے ہی نہیں جا رہی. ریجنل میڈیا میں کتنے رپورٹ ہوتے ہیں ابھی اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، چونکہ ہم اس کو مانیٹر نہیں کر رہے. مگر یہ آپ کے جو مین اخبار ہیں، ڈان ہو گیا، نیوز ہو گیا، ٹریبیون ہو گیا، اس کے اندر آپ کے کم از کم 2 ایسے کیسز آ رہے ہیں. زیادہ تر یہ کیسز خیبر پختونخوا سے آ رہے ہیں، پنجاب سے بھی آ رہے ہیں اور سندھ سے بھی آ رہے ہیں. بلوچستان سے بلکہ ہم نے کم کیسز دیکھے ہیں جو نیشنل میڈیا میں رپورٹ ہوتے، مگر وہ ریجنل میڈیا میں کتنے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا. تو یہی بات عام ہے. اور اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ بات نوٹ کرنے والی ہے جامی صاحب، وہ یہ ہے کہ دیکھیے، جرگے پاکستان کے اندر ہمیشہ سے انہوں نے اینٹی ویمن فیصلے دیے ہیں. اس لیے یہ بار بار خواتین کے گروپس کہتی تھیں کہ آپ جو ہے عام عدالتوں کی طرف جائیں، عام جو انصاف کا نظام ہے وہ لوگوں تک فراہم کریں. تو بڑا افسوس ہوتا ہے جب خیبر پختونخوا کے اندر آوازیں اٹھتی ہیں کہ جی ہم جرگے سسٹم کے اوپر واپس جا رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ مختارہ مائی کے اوپر بھی جو تشدد کیا گیا تھا، جو اجتماعی زیادتی اس کے ساتھ کی گئی تھی، وہ ایک جرگے نے ہی یہ فیصلہ کیا. یہ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں. مجھے یہاں سے یاد آیا کہ محترمہ عاصمہ جہانگیر صاحبہ ہوں یا پھر حنا جیلانی صاحبہ، ہمیشہ یہ جو پنچایت سسٹم ہے، نام نہاد جرگہ، یا پھر یہ جو پیرالل کورٹس کے ایکسٹرا جوڈیشل فیصلے، ان کے خلاف آوازیں اٹھائی گئیں دلیل کے ساتھ. تو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کے علاوہ عدالتی نظام پر کتنی بھاری ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ وٹنس پروٹیکشن کو یقینی بنائے تاکہ ایسے فیصلے سنائے جا سکیں جس سے آنر کلنگ ختم ہو؟ جامی صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں آنر کلنگ کی، لا کی. آنر کلنگ کا جب قانون آیا تھا، اس کے اوپر میری والدہ، چونکہ آپ نے ذکر کیا عاصمہ جہانگیر کا، تو انہوں نے اس کے اوپر کام کیا تھا. اور اس وقت جو لا میکرز تھے وہ بڑے کین تھے کہ جی ہم آنر کلنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے، ایک طریقہ ہے آنر کلنگ ختم کرنے کا، اور وہ یہ ہے کہ آپ مرڈر کے، جو خواتین مرڈر ہوتی ہیں، ان کے اس میں سے آپ جو ایک پروویژن ہوتی ہے معاف کرنے کی، وہ آپ ختم کر دیں. اب مسئلہ کیا آ رہا ہے وکیلوں کے لیے؟ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ پہلے ان کو یہ پروف کرنا پڑتا ہے کہ جی اگلے نے آنر کلنگ کی ہے. ادھر تو آپ کو پتا چل گیا چونکہ ویڈیو سامنے آ گئی. ادھر تو آپ کو کئی لوگ جا کے یہ بتاتے ہی نہیں ہے کہ جی انہوں نے غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے. وکیل پہلے اس میں ہی لگ جاتے ہیں کہ جی انہوں نے غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے. وہ پہلے ایک دوسرے کو معاف کر کے معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے اور عدالت تک کبھی آتا ہی نہیں ہے، چونکہ ظاہر ہے جس نے قتل کیا ہے اسی نے معافی دینی ہے، تو وہ معاف کر دیتے ہیں. اسی لیے یہ بار بار خواتین کے گروپس نے بھی کہا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خواتین کو پروٹیکشن ملے اور یہ غیرت کے نام پہ قتل جو معاملہ ہے یہ بند ہو، تو پھر خواتین کے مرڈر کیسز کے اندر سے آپ جو پروویژن ہے معافی کی، وہ آپ ختم کر دیں. چونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ سب سے آسانی سے معافی خواتین کے کیسز میں آپ ملتی ہے. اور یہ آپ بڑی یقین اہم کریں بات آپ نے کہ کی، ان لیکن کیسز میں آج بھی کبھی آپ کوئی دیکھیں، پیسہ دیا نہیں جاتا. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو سی ایم صاحب نے ایک سینٹنس بولا کہ بوتھ ور ناٹ میرڈ، ان کا آپس میں کوئی ازدواجی تعلق نہیں تھا، یہ شادی شدہ نہیں تھے. تو یہ ایک انہوں نے جملہ تو بولا، لیکن میں نے چونکہ اس واقعے پہ تحقیق کی ہے، دونوں ٹرائبز کے کچھ ذمہ داروں سے میری بات بھی ہوئی اور کچھ وہاں پہ لوکل رپورٹر سے میری بات ہوئی. آئی نو سم ہاؤ کچھ ایسی ڈیٹیلز جو ابھی تک ڈسکس نہیں نیشنل میڈیا پہ ہوئی، لیکن اس ایک سینٹینس سے ایک کشن مل رہا ہے ان روایات کو جو یہ کہتی ہیں کہ اچھا اگر نکاح نہیں تھا تو پھر تو آبویسلی پھر آنر کلنگ ہے نا جی. جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اتنی ہائی پوزیشن کے اوپر ہوتے ہیں تو تب آپ کو اپنے جو لفظوں کا چناؤ ہے بہت ہی کیئرفلی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس سے ان فرسودہ قسم کی ٹریڈیشنز کو
تقویت ملتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ رد کریں. اگر ان کا نکاح نہیں بھی تھا تو اس کا یہ تو پنشمنٹ نہیں ہے کہ کوئی بھی آ کے گولی پکڑے اور ان کو وہیں پہ مار دیں. کوئی قانون ہے, کوئی قانون کا تقاضا ہے. روز تو ہمیں بلوچستان سے لیکچر دیا جاتا ہے کہ جی اسٹیٹ کی ریٹ, اسٹیٹ کی ریٹ. پھر ادھر کہاں اسٹیٹ کی ریٹ گئی؟ اور یہ جو علاقہ ہے آپ اس کے اوپر نوٹ کریں کہ ایف سی بی وہاں پہ تھی. بڑی اچھی بات ہے کہ بلوچستان حکومت جو ہے وہ حرکت کے اندر آئی ہے اور انہوں نے ان لوگوں کو پکڑا ہے. مگر میں آج بھی آپ سے یہ کہتی ہوں کہ جب تک آپ اپنی جو اس وقت موجودہ قوانین ہیں اس کے اندر بہتری نہیں لائیں گے اور آپ خواتین کے ایٹیٹیوڈز کے اندر بہتری نہیں لائیں گے, جس قسم کے آپ کے رواج ہیں اور جو جرگہ سسٹمز آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں آپ ان کو ختم نہیں کریں گے, عام قانون تک ان کی رسائی کو یقینی نہیں بنائیں گے. اور آخری بات کہ آپ کا جو ریگولر جوڈیشل سسٹم ہے اس کو اگر آپ بہتر نہیں کریں گے تو یہ معاملات ہوتے رہیں گے. اس میں جو پروسیکیوشن کی شرح وہ نہ ہونے کے برابر ہے ایٹ لیسٹ ان بلوچستان. پھر آپ نے دوسری بات کی معاف کرنے کی, وہ ایک بڑا پرابلم ہے. اب جب حکومت خود اس میں مدعی بنی ہے, بلوچستان حکومت, کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جہاں یہ واقعہ ہوا وہاں پہ ان دونوں ٹرائبز کے ذمہ داروں کو پتا تھا جب یہ واقعہ ہوا, اس علاقے کے لوگوں کو پتا تھا, بٹ کسی نے اس واقعے کو پولیس کو رپورٹ نہیں کیا ہوا. اسے ایک روٹین میٹر سمجھا گیا. ٹو مائی انفارمیشن فورسز جب وہاں پہ گئیں تو کچھ لوگوں نے برا بھلا بھی کہا, پتھراؤ بھی کیا کہ یار ہماری روایات تھیں, اس کا ہم نے پاس کیا, آپ کیا کرنے آئے ہیں. سو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب اگر اسٹیٹ کی مدعیت میں یہ پرچہ ہو بھی گیا, وہاں پہ کسی نے پرچہ نہیں کروایا, پروسیکیوشن کی شرح میں نے آپ کو بتا دی, تو ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا اس کا, کیا اس کی فیٹ نکلے گی؟ دیکھیے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو کیس ہے یہ اس کو منطقی انجام تک جو حکومت ہے وہ اس کو پہنچائے اور اس کے اندر معافی کا جو ایک عنصر ہے وہ تو ختم ہو گیا نا, چونکہ آپ اب اسٹیٹ جو ہے وہ مدعی بن گئی اور دوسری اوپر یہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ غیرت کے نام پر قتل ہے. مگر اگر آپ اس سے نکل آتے ہیں کہ جی یہ غیرت کے نام پر قتل نہیں ہے, یہ عام مرڈر تھا, تو پھر معافی کی پھر سے وہ عنصر واپس آ جاتا ہے اور اس کیس کے اندر پھر سے معافی ہو سکتی ہے, صلح صفائی ہو سکتی ہے. دیکھیے چاہے وہ خواتین کے کیسز ہوں غیرت کے نام پر قتل, اور مردوں کے بھی کیسز ہوتے ہیں غیرت کے نام پر قتل کے, وہ معاملات اس لیے آرام سے ختم ہو جاتے ہیں کہ ان کا کہا جاتا ہے کہ جی ہمارا یہ رواج ہے. اور انفارچونیٹلی ہماری جو پولیس ہے وہ ہیلپ کرتی ہے کہ جی آئیں جی معاملہ عدالت تک نہ جائیں, آپ صلح صفائی کر لیں. حالانکہ اس کے اندر پولیس کوئی اتنی پروویژن نہیں ہوتی کہ وہ اس کے اندر مدد کرے کہ جی آپ معافی کر لیں. تو اگین آئی ول سے کہ جو آپ کا عام قانون ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, پولیس ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے. مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے لوگوں کا اپنی لا انفورسمنٹ پہ, جو میں کہتی ہوں کہ خاص طور پہ بلوچستان میں انفارچونیٹلی نہیں ہے. اور کیا یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پولیس کے پاس کسی بھی چیز کے لیے نہیں جاتے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. آپ نے کہا نا اس ایف آئی آر میں کاروکاری کا لفظ لکھا ہوا ہے, یہ پولیس رپورٹ ہے جو مدعیت میں درج ہوئی ہے بلوچستان حکومت کی, کاروکاری کا لفظ لکھا ہوا ہے, یعنی آنر کلنگ ہے, کاروکاری ہے, غیرت کا نام پہ قتل ہے. منیزہ صاحبہ, مختارہ مائی کا واقعہ پیش آیا تھا, پورے پاکستان میں وہ ایک عرصہ تفصیل سے ڈسکس ہوتا رہا. تمام انٹلیکچوئلز, اوپینین میکرز, پولیٹیشنز, انہوں نے اس ایشو کو ان لینتھ ڈسکس کیا. انٹرنیشنلی اس کے اوپر جو ڈسکشن ہوئی, پاکستان کو جس لینتھ سے دیکھا گیا وہ ہم سب کے سامنے ہے. تب ہم نے دیکھا اور امید تھی کہ شاید اس کے بعد کچھ کینوس بدلے, لیکن جو آپ نے گفتگو کے آغاز میں فگرز دیے وہ تو ادر وے اراؤنڈ ہیں. اس کا مطلب ہے کچھ نہیں بدلا. دیکھیے اس لیے نہیں بدلا چونکہ آپ ایک کیس لے لیتے ہیں, چاہے وہ مختارہ مائی کا کیس ہو, چاہے ہم نے دیکھا کہ قصور کے اندر جو ریپ کیسز ہوئے بچوں کے, آپ اس کو بھی لے لیں. اب یہ کیس آ گئے, اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس بندے کو سخت سے سخت سزا دینی ہے. آپ اینٹی ٹیررزم کورٹس میں چلے جاتے ہیں, آپ ڈیتھ پینلٹی نکال لیتے ہیں, آپ کہتے ہیں 6 دفعہ اس کو مارو, چوراہے پہ لٹکاؤ, اور پھر اور دفعہ اس کو جوتے مارو. ہر قسم کی چیز آپ کہتے ہیں, مگر آپ کو یہ نہیں اندازہ ہوتا کہ آپ کے پاس پروف کتنا ہے. دیکھیے جب آپ حد پنشمنٹس کی طرف جاتے ہیں, ایکسٹریم پنشمنٹس کی طرف جاتے ہیں, چاہے وہ ڈیتھ ہو, چاہے وہ اینٹی ٹیررزم کورٹس کے اندر ہو, تو کیا ہوتا ہے کہ جو ایویڈنس کا جو بھار ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. ویٹ آن ایویڈنس از مچ ہائر. یو ہیو ٹو پروو بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ. وہ بڑا مشکل ہوتا ہے چونکہ ہماری پولیس کو عادت نہیں ہے کہ جائے وقوع پہ پہنچے, فورینزکس کرے, اور ان کے پاس کیپیسٹی بھی نہیں ہے, ان کی ٹریننگ بھی اس طریقے سے نہیں ہوئی. اسی لیے
جو ملزم ہوتا ہے خاص طور پہ ریپ کا وہ اکثر چھوٹ جاتا ہے. تو ان کیسز میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب آپ لوگوں کو اینٹی ٹیررزم کوڈز کی طرف لے کے جائیں, چونکہ وہ برڈن آف پروف اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو میٹ نہیں کر پاتے. اسی لیے مختارہ مائی کے کیس میں بھی بہت سارے وکلا کا, اور اس وقت میری والدہ کا بھی یہ خیال تھا کہ ڈیتھ پینلٹی ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ ڈیتھ پینلٹی ہم مانگیں. ہمیں صرف ان سے یہ مانگنا چاہیے کہ جی جو ایک سیویئر پنشمنٹ ہے انکارسریشن یعنی امپریزنمنٹ وہ دے. آپ ڈیتھ پینلٹی کی طرف نہ جائیں, چونکہ ڈیتھ پینلٹی کے اندر برڈن آف پروف جو ہے وہ بہت ہائی ہے. اس کے اندر بھی یہ چلے گئے ہیں جی, میں نے جو دیکھا ہے اینٹی ٹیررزم ایکٹ انہوں نے انووک کیا ہے, تو جی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر بھی آپ کو برڈن آف پروف بڑا ہائی چاہیے, وہ آپ کے پاس ہوتا نہیں ہے. تو اسی لیے یہ گزارش ہے کہ ایک تو آپ اپنے جوڈیشل سسٹم اور اپنی کرمنل انویسٹیگیشن کو بہتر کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اتنا حد پنشمنٹس کی طرف مت جائیں, کیونکہ یہ پروو ہو چکا ہے that it is the certainty of being caught that prevents a crime. It is not the severity of a punishment that prevents a crime. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بہت شکریہ. ہر وقت باخبر رہنا وقت کا تقاضا ہے, بر وقت باخبر رکھنا ہمارا فریضہ ہے. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب, بیل آئیکن پہ کریں کلک, اور ملکی اور غیر ملکی خبروں سے رہیں باخبر یقین کے ساتھ.